الرحمن الرحیم صلوات باواز بلند پھر بھی جوش ولا سے مل کر باواز بلند صلوات توجہ ہے بات شروع کی جائے قل هو اللہ احد جو میرا ناقص مبلغ علم اجازت دیتا تھا مجھے آپ تک پہنچانے کی وہ 9 دن میں نے آپ تک پہنچایا کہہ دو وہ ایک غائب احد ہے ہاں 9 دن میں ترجمہ اور طرح کرتا رہا ہوں آج میں نے اسے تھوڑا سا بدل ڈالا ہے ہاں علماء میرے سامنے موجود ہیں ہوا غائب کے لیے واحد غائب کی ضمیر ہے وہ ایک غائب اور کہتے ہیں کہ اللہ غائب ہے اور اسی بات سے نقوی صاحب میرا علماء سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ غائب ہے میں کہتا ہوں وہ نہ غائب تھا نہ ہے نہ ہوگا وہ ذات مسئلوں سے ماورا ہے لیکن ہماری عقلیں محدود ہیں ہم حصی مثال کے بغیر نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں برتن میں تھوڑا پانی تھا آپ نے کوئی چوسنے والی شے برتن کو چھوا دی اس نے پانی چوس لیا اب کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ پانی نہیں لیکن اسے نچوڑیے سمجھ میں آئی بات جب نچوڑو گے تو جتنا ظرف میں تھا اتنا ہی نکل آئے گا تو بس یہی کچھ ہے ظہیر بھائی کہ اللہ شدت ظہور کی بنیاد پر غائب ہے جو چیز حد سے زیادہ ظاہر ہو وہ غائب ہو جاتی ہے آگے بصارت کا ذوف اسے دیکھ نہیں سکتا جیسے چمگادڑ سورج کو نہیں دیکھ سکتی سورج تو موجود ہے بس اسی طرح اللہ نے جب اپنی ذات کی تجلی میں خود کو بے حجاب کیا 14 نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا سمجھ میں آ رہی ہے میری بات پلے پڑ رہی ہیں باتیں ہاں 14 وجود ایسے ہیں جو جذب احدیت کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ملک اور سردار صاحب اللہ کی یہ سنت رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ پہلے رمز سے سمجھاتا ہے پھر کنایے سے پھر اشارے سے پھر عبارت سے
جب کوئی نہ سمجھے تو پھر حکم دیتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اٹھا دو. بس اسی طرح اللہ کبھی حقیقت محمدیہ میں چھپا، کبھی ذات علویہ میں پوشیدہ ہوا، کبھی جسد بطول میں پردہ پوش ہوا. کبھی حسن کی نظروں میں چھپا رہا، کبھی حسین کے دماغ میں مستور رہا، کہیں سجاد کی سانسوں میں الجھ کے چھپ گیا، کہیں باقر کا علم بن کے اس کے سینے میں اتر آیا، کہیں صادق کی زبان کی چاشنی بن گیا، کہیں موسیٰ کاظم کی مناجات میں سرگوشیاں کرتا رہا، کہیں رضا کے تیور میں پردہ پوش رہا، کہیں جواد الائمہ کی پاکیزگی کا نقاب اوڑھ لیا، کہیں علی نقی کی ہدایت کا ملبوس لے کے چھپ گیا، کہیں عسکری کے تز کو احتشام میں غائب رہا، اور آخر میں اس نے کہا کہ نہیں آئی سمجھ زمانے کو آئے قائم زمانہ. دنیا سوچتی ہے کہ اللہ ہے بھی اور نظر نہیں آتا، تو چھپ جا اور بتا جیسے میں ہوں بھی اور نظر نہیں آتا. اور میں نے تو صدیوں پہلے قرآن میں کہہ دیا ہے، مولانا شبیر شیرازی، مولانا عمرانی شکیل بخاری، کوئی تو کسی زمانے میں جا کے سوچے گا رسول کہہ دو وہ ایک غائب. اللہ اکبر. جی ہاں، پچھلے محلے والے ٹھیک ہیں؟ جیتے رہو. اور آؤ دیکھو دیکھو، عالم بھول سکتا ہے، معصوم نہیں ہوتا. علم نہیں بھولتا. عالم کے لیے لغزش کا امکان ہے، علم کے لیے نہیں. کچھ ایسے بھی ہیں، ڈاکٹر سلمان جنہیں نوکار نقوی علم سجدے کرتا ہے. کیونکہ وہ بندے کا علم نہیں ملک ہر، وہ کہتے ہیں انا علم اللہ، میں علی اللہ کا علم ہوں. تو یہ 14 کا گھرانہ علم الہی کی زنجیر ہے. جو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سر سے تو نہیں گزر گیا؟ جی یہ علم الہی کی زنجیر ہے جس کی 14 کڑیاں ہیں. اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر سلطان کربلا نے دعائے عرفہ میں اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، متاؤ غبتاؤ حتی تحتاؤ جا الی الدلیل یدلو علیک. تم میری نظروں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ جو متاؤ غبتا، تو کب غائب ہوا ہے مجھ سے کہ تیرے لیے دلیل کی ضرورت پیش آئے. اور آگے چل کے مولانا یہ لفظ ہیں یا نہیں، بد دعا دی ہے حسین نے. نقوی صاحب میں غلط بد دعا دے سکتا ہوں، آپ دے سکتے ہیں. حجت
حسین کہہ رہا ہے امیت عین لا تراک، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے. اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے. اچھا جتنے بیٹھے ہو میں ایک ایک کے سر پہ قرآن دیتا ہوں. کبھی اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر ہم تو حسین کی بد دعا کی زد میں آ گئے. میں نے بھی نہیں دیکھا. مجھ سے بڑے عالم سے پوچھو، آدم نے بھی نہیں دیکھا. چلیں قصہ پاک. تو کیا علی کا بیٹا بطول زادہ حجت خدا سلطان کربلا مفت میں بد دعائیں دیے چلا جا رہا ہے. سر اٹھا. علی کے 7ویں بیٹے اور تیرے 8ویں امام سے پوچھا گیا یہ کیا بد دعا دی ہے سید الشہداء نے؟ امیت عین لا تراک، جو آنکھ تجھے نہ دیکھے، اندھی ہو جائے. اللہ تو نظر نہیں آتا. فرمایا یہ اللہ کے دیکھنے کی بات نہیں، وجہ اللہ کے دیکھنے کی بات. اب آ گئی سمجھ میں بات؟ کیونکہ یہ ہاشمی اصول ہے، جس نے غضنفر کا چہرہ دیکھا اس نے غضنفر کو دیکھا. جی جی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ موڑو گے قرآن کہتا ہے سامنے وجہ اللہ ہے. ارادے تو میری جگہ پہ غائب ہو جا، پہلے میری غیبت کی دلیل بنے رہنا. پھر جب بشریت سوچتے سوچتے تھک جائے کہ کیا اسے دیکھنا ممکن ہے، پھر چہرے سے نقاب ہٹا لینا اور پھر میرے ہی گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینا. اور پھر جو ہاتھ دیکھنے کے عادی ہیں ان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے کہنا تعالو الی بیعت اللہ ھذہ ید اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. جن کے سارے اعضاء اللہ کے اعضاء ہیں، شکیل بخاری جا کے سلمان ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ہے خریداروں کے لیے، تماشائیوں کے لیے نہیں ہے. نہیں پہلے یہیں رکے رہنا، میں واپس یہیں آؤں گا. تمہارے اسی زمانے کے امام کی دعا، دعائے رجبیہ،
اس میں اللہ سے خطاب کرتے ہوئے تمہارا امام کہہ رہا ہے فَبِّهِمْ مَلَوْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. تو نے ان 14 سے 7 آسمان بھر دیے. ہیں 14، فقط 14، مگر ان سے تو نے آسمان بھر ڈالے. وَأَرْضَكَ، تو نے ساری زمین ان سے بھر دی. اور جب زمین و آسمان ان سے بھرے گئے پھر ظاہر ہو گیا کوئی نہیں اللہ مگر تو. سمجھ میں آئی بات؟ توحید بھی 3 قسم کی ہے. نقوی صاحب 3 قسم کے بندے ہیں اور 3 ہی قسم کی توحید بیان ہوتی ہے. ظاہر بھائی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ مگر اللہ، یہ عام لوگوں کی توحید ہے. لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں اللہ مگر ہوا. یہ ہے وہ خاص لوگوں کی توحید مگر جن سے اللہ چھپا رہتا ہے. اور جو کہتے ہیں نا تو غائب ہی کب ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت، کوئی نہیں اللہ مگر تو. میں شکیل بخاری ایک لفظ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے جملہ، ہر بندے کے لیے نہیں. یہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، ناراض بھی نہیں ہونا، محسوس بھی نہیں کرنا. ہر بندے کے لیے یہ ہے ہی نہیں، ہر بندہ اسے خرید ہی نہیں سکتا. جو قرآن کی سطروں پہ انگلی رکھ کے خدا تلاش کریں وہ عوام ہوتے ہیں، جو توحید کی طرف انگلی اٹھائیں وہ آل محمد ہوتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں. توحید جن کے اشارے کا عطیہ ہے انہی کے لیے بھونکتا ہے کہ مجھ جیسے ہیں. چلے تو نہیں گئے ہو ہیں؟ پہلے میری ہویت کا مظہر بن، پھر میری تجلی بن جانا، پھر اپنا ہاتھ پھیلا کے کہنا یہ اللہ کا ہاتھ ہے بلا تشبیہ. آؤ اللہ کی بیعت کرو. جو ہمارے زمانے کا وقار نقوی امام ہے نا، یہ سارے سلسلوں کا مالک ہے. ہاں نہیں، میرا موضوع توحید ہے، یہ نہیں ہے. بس ایک مثال دے کے میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں. ہمارے 11 امام، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اسماعیل، 11 اماموں کا تعلق نسل اسماعیل سے ہے. ان کے ننیال بھی اسماعیل کی نسل سے ہے اور ددیال بھی اسماعیل کی نسل سے ہے. میرا امام ایسا ہے کہ جہاں دونوں سلسلے ضم ہوتے ہیں. میرے امام کے ننہال اسحاقی، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں دونوں سلسلے ضم ہوئے ہیں. ہمارے 12 کے 12 امجد انبیاء سے افضل، لیکن علی بادشاہ سے لے کر سرکار عسکری تک ہمارے کسی امام کے پیچھے کسی نبی نے نماز نہیں پڑھی. جب دونوں سلسلوں کا مالک آئے گا، امام آگے نبی پیچھے. جو
میں 9 راتیں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ سورہ توحید اور سورہ قدر کا آپس میں رشتہ ہے، بتایا ہے نا؟ اور اس پر کبھی کوئی حدیث، کبھی کوئی جملہ، کبھی کوئی آیت ساتھ پڑھی ہے۔ ہمارے 11 امام جو ہیں، کسی کا تعلق سورہ توحید سے ہے، کسی کا سورہ قدر سے، جو 12واں ہے اس کا دونوں سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود بہت بڑا حصے دار ہے سورہ قدر کا۔ یہ تو تمہیں اسی اشرے میں بتایا، رات بھی بات ہوئی کہ لیلۃ القدر سیدہ، ہم نے اسے نازل کیا وجود فاطمہ میں۔ لیلۃ القدر، تو ہمارے امام نے کہا تھا کہ لیلہ مبارکہ ہماری دادی اور قدر اللہ کا نام ہے، چونکہ یہ مہدب افلاک میں گردش کرنے والی رات نہیں ہے، لیلۃ اللہ ہے۔ جی مدار افلاک میں جو رات گردش کرتی ہے وہ تمہیں چھپاتی ہے، اور یہ وہ لیلۃ اللہ ہے جو اسے چھپاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آخری محلے تک والے سمجھ گئے؟ ہاں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کس نے ادراک دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی یہ ورائے ادراک ہے، یہ ادراک سے اونچی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میری تفسیر نہیں، قرآن کا وارث ششم کہہ رہا ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے خیر من الف صدیق، سیدہ 1000 صدیق سے بہتر ہے۔ ہزار صدیق، قرآن سے پوچھتے ہیں مولانا صدیق کیا ہے؟ وذکر، سورہ مریم پڑھ، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اے رسول ذکر کرو قرآن میں ابراہیم کا۔ نہیں سلمان، بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ اور ہے یہاں۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول سے وذکر، ذکر کر قرآن میں ابراہیم کا۔ بھیج تو رہا ہے، ذکر یہ کیوں کرے؟ ہاں، بہرحال صاحبان اشارت کے لیے کہہ کے آگے گزر گیا۔ وہ صدیق نبی تھا، ابراہیم صدیق ہے، 1.25 لاکھ میں ایک ہے ابراہیم۔ اور اللہ کہتا ہے اگر ایسے 1000 دفعہ سلسلے بھی چلیں فاطمہ پھر بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں تمام فرشتے، ملائکہ پر الف لام ہے، چاہے جنس کا ہو چاہے استغراق کا، میرا گھر پورا ہے۔ جی اگر الف لام جنس کا ہے تو پھر نہ کوئی صاحب ترجمہ یہ ہوگا جس کا بھی تعلق جن سے ملکوت سے ہے وہ اتر آتا ہے۔ اور
اگر الف لام استغراق کا ہے تو پھر ترجمہ ہوگا نازل ہوتے ہیں سارے فرشتے. ہاں اپنے رب کے اذن سے کل امر لے کر. پالنے والے تو عرش پہ ہے، یہ زمین پہ کیوں آ رہے ہیں؟ چلو شکر ہے تمہارا ہاتھ اٹھا، ورنہ میں اس محلے پہ تھوڑا تھوڑا مشکوک ہونے لگا تھا. قرآن کہہ رہا ہے، آیت ہے، روایت تو ہے نہیں. ہر امر لے کر فرشتے زمین پہ آتے ہیں، تو اوپر یہ زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ یہی کچھ تو میں سمجھانے کی کوشش میں ہوں. مولا کے معاملے میں ملا کے چکر سے باہر آ جاؤ. جیسے اللہ سے رابطہ رکھنے کے باوجود فرشتے اولو الامر سے اجازت لینے آتے ہیں، آندھی چلے یا نہ چلے، بارش آئے یا نہ آئے، بچہ پیدا ہو یا نہ ہو. زمین اور یہ تو یہیں سے ان کے اقتدار کا پتہ چلتا ہے. بہت کچھ علی والو تمہیں خود خبر ہوتی ہے، ملا کے چکر میں آگے بھول جاتے ہو. ان کے اقتدار کا پتہ ہی اس بات سے چلتا ہے. اچھا حدیث کے ساتھ روز پڑھتے ہو، مجلس سے پہلے بھی ہو رہی ہوتی ہے، شب جمعہ اکثر گھروں میں بھی پڑھی جاتی ہے. جبریل آیا تھا اللہ سے پوچھ کے، اتاذن لی یا رب ان اہبط الی الارض لأکون معہم سادسا تحت الکساء. پروردگارہ مجھے اذن ہے، اجازت ہے میں چادر کے نیچے چلا جاؤں؟ اللہ نے کہا ہاں. پلے پڑی ہے یا سر سے گزر گئی؟ تو جب اللہ سے اجازت لے چکا پھر رسول سے کیوں کہہ رہا ہے حل تاذن لی انت یا رسول اللہ؟ بھائی میرے درستی کر لو. رسول نے علی کو جب بلند کیا تھا تو علی کا سر عرش سے ٹکرایا تھا. ہاں اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں تمہیں کہ منتہا زمان کرسی کو کہتے ہیں. وہ کرسی کوئی بیٹھنے کی چیز نہیں ہے، یعنی جہاں زمان ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، وہ جگہ ہے کرسی. اور جہاں مکان کی انتہا ہو اور آگے لا مکانی ہو، وہ جگہ ہے عرش. تو جو پالانوں کے منبر پہ کھڑے کھڑے لا مکانی سے گزر جاتے ہیں، اللہ جانے خود رہتے کہاں ہیں. یوں دیکھو میں تمہارے منہ سے جملہ شاید الہامی اشارے کے تحت نکلا، کیونکہ بہت بڑی حقیقت بیان کرنے کا مجھے موقع مل گیا. اچھا یہ تو مانتے ہو رسول کی حد تک 73 فرقہ مانتا ہے اور 14 کی حد تک سارے شیعہ مانتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا جب 14 تھے. ہاں میں چھوٹی چیزوں کا نام نہیں، چند موٹی چیزوں کا نام لیتا ہوں. آسمان تھے، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، کوئی شے تو تھی نہیں، رہتے کہاں تھے؟
نہیں نقوی صاحب، آج تک میں نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا، آج اٹھنے لگا ہے۔ آج اٹھنے لگا ہے۔ زمانہ علی کو کعبے میں دیکھ کر لرزہ برندام ہے، بشریت ہی ششدر ہے، انسانیت کو بخار چڑھا ہوا ہے، عقل تپے لرزہ کا شکار ہے، طائر ادراک ٹنڈ منڈ ہو کے بالوں پر جھڑائے بیٹھا ہے۔ آدم اسے سوچ کر آب و گل کے پردے میں منہ چھپا رہا ہے، نوح انہیں سوچتا ہے تو کشتی کی ٹھوکا پیٹی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ابراہیم کعبے کی تعمیر کی اینٹ اور گارے میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کے خوش ہو لیتا ہے۔ موسیٰ آگ اور سوٹے کے کھیل میں خوش ہے۔ عیسیٰ ان کے قصر فضیلت پہ کنگرے ڈالنے کی کوشش میں پیگ میں جھولتا جھولتا چوتھے فلک سے جا ٹکرایا۔ اللہ اکبر۔ پلے پڑی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، ششدر زمانہ، علی کا کعبے میں آنا یعنی کعبے کا مکان ہونا، علی کا مکین ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوئی اگر کمزور دل والا ہے تم میں سے، میں 50 سیکنڈ خاموش ہوتا ہوں، چلا جائے۔ علی کے دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ حیدر۔ بھائی میرے درستی کر لو، رسول نے علی کو جب بلند کیا تھا تو علی کا سر عرش سے ٹکرایا تھا۔ ہاں، اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں تمہیں کہ منتہا زمان کرسی کو کہتے ہیں۔ وہ کرسی کوئی بیٹھنے کی چیز نہیں ہے، یعنی جہاں زمان ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، وہ جگہ ہے کرسی۔ اور جہاں مکان کی انتہا ہو اور آگے لا مکانی ہو، وہ جگہ ہے عرش۔ تو جو پالانوں کے منبر پہ کھڑے کھڑے لا مکانی سے گزر جاتے ہیں، اللہ جانے خود رہتے کہاں ہیں۔ یوں دیکھو میں مراد پائے بے اولاد اولاد پائے۔
تمہارے منہ سے جملہ شاید الہامی اشارے کے تحت نکلا، کیونکہ بہت بڑی حقیقت بیان کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ اچھا یہ تو مانتے ہو رسول کی حد تک 73 فرقہ مانتا ہے، اور 14 کی حد تک سارے شیعہ مانتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا جب 14 تھے۔ ہاں میں چھوٹی چیزوں کا نام نہیں، چند موٹی چیزوں کا نام لیتا ہوں۔ آسمان تھے، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، کوئی شے تو تھی نہیں، رہتے کہاں تھے؟ نہیں نقوی صاحب، آج تک میں نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا، آج اٹھنے لگا ہے۔ جو آج اٹھنے لگا ہے۔ زمانہ علی کو کعبے میں دیکھ کر لرزہ برندام ہے، بشریت ہی ششدر ہے، انسانیت کو بخار چڑھا ہوا ہے، عقل تپے لرزہ کا شکار ہے، طائر ادراک ٹنڈ منڈ ہو کے بالوں پر جھڑائے بیٹھا ہے۔ آدم اسے سوچ کر آب و گل کے پردے میں منہ چھپا رہا ہے، نوح انہیں سوچتا ہے تو کشتی کی ٹھوکا پیٹی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ابراہیم کعبے کی تعمیر کی اینٹ اور گارے میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کے خوش ہو لیتا ہے۔ موسیٰ آگ اور سوٹے کے کھیل میں خوش ہے۔ عیسیٰ انہیں قصر فضیلت پہ کنگرے ڈالنے کی کوشش میں پیگ میں جھولتا جھولتا چوتھے فلک سے جا ٹکرایا۔ اللہ اکبر۔ پلے پڑی ہے بات یا نہیں؟ ہاں ششدر زمانہ، علی کا کعبے میں آنا یعنی کعبے کا مکان ہونا، علی کا مکین ہونا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اگر کمزور دل والا ہے تم میں سے، میں 50 سیکنڈ خاموش ہوتا ہوں، چلا جائے۔ علی کے دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ سری کھلے ایک در نہ کھول آج 12 تری
مقصر کا جہاں لڑتا ہے، باہر سے جس کی مقصر کا جہاں لڑتا ہے، ہاں یہ وہ شیر غضنفر ہے، غضنفر عباس۔ کس کو سلام دی گئی ہے؟ نعرہ وقار نقوی، تم نے تو کہا نا کہ رندوں کو ضد ہے، آج تیری دل بری کھلے، اور میں چاہتا ہوں آج سرے قمبری کھلے۔ سر اٹھانا دوستو، سر اٹھانا۔ پریشان ہے زمانہ کہ گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ، اور بارہا میں تمہیں بتا چکا ہوں بیت بیتوتا سے ہے، جہاں رات گزاری جائے اس گھر کو بیت کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے 2 3 4 مکان بھی تو ہوتے ہیں، جس مکان میں وہ خود نہیں رہتا اسے عربی میں دار کہتے ہیں، بیت نہیں کہتے۔ بیت کہتے ہیں اسی گھر میں جس میں وہ رات رہتا ہو، بیت اللہ، اللہ کے رات رہنے کی جگہ۔ میری ذرا مدد کر دینا، تھوڑا پڑھا ہوا ہوں نا۔ کون سی تاریخ کو تمہارا مولا کعبے میں آیا تھا؟ پکی بات؟ 13 رجب گزر گئی، باہر نہیں آیا۔ 14 گزر گئی، نہیں آیا۔ 15 گزر گئی، نہیں آیا۔ 16 کو آواز الہی آئی، 16 رجب کو، اے میرے حبیب تو جانتا نہیں میری بے نیازی کے خمیر سے بدن تراشا ہے علی کا۔ میں نے مدیت کی تینت لی، بے نیازی کا پانی دیا، بے غرضی سے خمیر اٹھایا، اپنے مزاج کو کروٹ بدلوائی تو علی بن گیا۔ یہ 3 دن ہے، قیامت ہو جائے گی، بھیجا میں نے ہے اپنے گھر میں، جب تک تو لینے نہیں جائے گا علی نہیں آئے گا۔ توجہ 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 توجہ، سر اٹھاؤ، بس ادھر رسول کے قدموں کی آہٹ ہوئی، ماں کی آغوش میں علی مچل گیا، عین اللہ کی آنکھ دیوار کعبہ کی طرف اٹھی کہ دوسری بار کعبے کا جگر چیروں۔ اب اللہ جانے میں آبادی میں ہوں یا ویرانے میں ہوں، اپنوں میں ہوں یا پرایوں میں ہوں، سوچ کے بیماروں سے خطاب ہے یا ماننے والوں سے۔ آتے ہوئے بھی جگر چیرا تھا، دوسری دیوار کا جگر چیرنا چاہتا تھا شیر خدا، آواز قدرت آئی، نہیں نہیں یا علی، آنے کے لیے دیوار چیری ٹھیک تھی، وہ بھی تجھے میں نے کہا کہ پھاڑ دے دیوار، تاکہ دنیا کو پتا چلے جب علی آنے پہ آ جائے اللہ کے گھر کی دیوار نہیں روکتی، بندے کے گھر کی دیوار کیا ہے۔ تب
دیوار پھاڑی وہ صحیح تھا. اب اگر دیوار پھاڑی مقصد توحید ادھورا رہ جائے گا. اب کعبے کے در سے نکل. کیوں مالک؟ باہر جم غفیر ہے. سوئی گرائی جائے تو زمین پہ نہیں آتی. زمانہ دیکھ لے کہ جب اللہ کے گھر کا در کھلتا ہے ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوا کرتی ہے. ارادے جب اللہ کے گھر کا در کھلے جلی نہیں ملتا. زمانہ اسی پہ ششدر تھا. جب کچھ نہیں تھا رہتے کہاں تھے. آج ملک اور کعبے کا مکین ہضم نہیں ہو رہا زمانے سے. میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں. کوئی میرے گھر پہ قبضہ کر کے دکھائے نظر آ. میں اسے 7 نسلوں کا شجرہ بتاؤں کہ پرائے گھر پہ قبضہ کیسے کرتے ہیں. پالنے والے تیری مجھے سمجھ نہیں آتی. گھر تیرا ہے قبضہ علی کا ہے. اور تو خوش, تو مطمئن بھی ہے, تو خوش بھی ہے. سلمان نے پوچھا, ڈاکٹر سلمان نے پوچھا, تنہائی میں پوچھا, تصویر کبریائی سے پوچھا, سر الہی سے پوچھا, روح مصطفی سے پوچھا. مولا سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا میں. ایمان ہے میرا ایسے جیسے اللہ ایک ہے. کچھ نہیں تھا آپ تھے, شاید ہی نہیں رہتے کہاں تھے. جو بات سلمان کو علی نے تنہائی میں بتائی میں ہزاروں کے مجمع میں منبر پہ بتانے لگا ہوں. آخری آدمی تک جو قناعت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے, تم بھی جو باہر, اور جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے. علی نے دائیں دیکھا بلا تشبیہ, بائیں دیکھا کہ گلی میں کوئی ہے تو نہیں. علی نے مسکرا کے کہا سلمان بس یہ سمجھ, هو المکان ونحن المکین. اللہ مکان تھا, ہم 14 مکین تھے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں اب گھبرانا نہیں. پچھلا محلہ تھکا تو نہیں ہو آخر والا. ایک حدیث ہے اور ہمارے ہاں تو خیر کتابیں بھری ہی پڑھی مولانا, لیکن بعض برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی میں نے یہ حدیث دیکھی ہے. چند ان کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. اتنا نہ صحیح, یہ زیادہ ہے کوئی مجمع. بہرحال کافی تھا, بھری ہوئی تھی مسجد نبوی, دل دھرنے کو جگہ نہیں. رفعنا لک ذکرک کا مصداق, سر اٹھایا رسول نے. ما زاغ البصر کی نظر نے دائیں بائیں حرکت کی. علی کے کعبہ رخسار پہ آ کے رسول کی نظریں ٹکی. بھائی حقیقی کعبہ علی کا چہرہ ہے. رسول کی خود حدیث ہے, اور تفسیر فرات میں پڑھ لینا. 1150 سال سے زیادہ پرانی تفسیر ہے تمہارے مذہب آل محمد میں.
اس میں تمہارے رسول کی یہ حدیث موجود ہے، اِنَّ عَلِيًّا قَالْ الْمَسْطُورَةِ، علی کائنات میں چھپا ہوا کعبہ ہے۔ نظر تھک گئے ہو نا؟ جی بہرحال تمہارا جو نعرہ ہے یہ قیمت نہیں تھی میرے جملے کی جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن بہرحال چلو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں پھر سمیٹ لیتا ہوں۔ سر اٹھایا اور اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے رسول نے فرمایا، مثل علی فی امتی کمثل قل ھو اللہ احد فی القرآن۔ سمجھ میں آئی بات؟ فرماتے ہیں علی کی مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل ھو اللہ احد کی ہے۔ نہیں ذرا مجھے چہرے پڑھنے دو، ہیں کہ جہاں سوالیہ ہے کیوں ہے، جہاں حیرانی ہے کیوں ہے، اور جو میں چل رہے ہیں اچھل رہے ہیں وہ اللہ جانے کس خوشی میں ہیں۔ فرمایا علی کی مثال میری امت میں وہی ہے جو قرآن میں قل ھو اللہ احد کی 114 صورتیں ہیں قرآن میں، ایک یہ ہے، باقی جو 113 سورے ہیں سردار صاحب ملک اور چیلنج ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہر صورت میں کسی نہ کسی مخلوق کا ذکر ہے۔ پلے پڑی ہے بات، پلے پڑی ہے بات۔ 113 صورتوں میں مخلوق کا ذکر ہے، کہیں اچھی مخلوق کا کہیں بری مخلوق کا۔ سورہ توحید واحد سورت ہے، شروع بھی خدا سے ہوتی ہے۔ اور ختم بھی توحید پہ ہوتی ہے۔ اگر تھک نہیں گئے ہو تو تھکنا تو مجھے چاہیے تھا، 2 مہینے 1 دن ہو گئے ہیں ایک دن کے بغیر مسلسل، ہاں تھکتا تو میں، لیکن نہیں، اس بات کہنے سے پہلے موت بھی آئی تو ٹھوکر مار کے الگ کر دوں گا کہ مجھے یہ کہنے دے۔ ہاں سورہ توحید واحد سورہ ہے، شروع بھی خدا سے ختم بھی خدا سے۔ اور علی کہہ رہے ہیں مثل علی فی امتی کمثل قل ھو اللہ احد، یعنی محمد کی زبان نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ کائنات میں اور علی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مخلوق اور اللہ میں ہوتا ہے۔ ظاہر بھائی اگر آپ نے حافظے کو آواز دینا، کبھی میں نے 2 شعر سنائے تھے آپ کو، ہاں پڑھنے لگا ہوں توجہ، کسی عربی شاعر نے نہیں، عجمی نے، فارسی شاعر نے امیر کائنات کو خطاب کر کے، زمانے کا مجھے پتہ نہیں کب، کم از کم 500 سال سے کچھ زیادہ ہی ہو سکتے ہیں، کم نہیں، کیونکہ اتنے عرصہ پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی ہیں۔
تو ظاہر ہے اس سے پہلے ہی ہوں گے نا کچھ. وہ تیرے مولا علی کو، شاہ نجف کو، خیبر شکن کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد. یہ نہیں جنہیں علی راس آتا ہے، میں پڑھ ان کے لیے رہا ہوں جن کے معدے کچے پکے ہیں اور جنہیں الٹیاں شروع ہو جائیں. ان کے لیے نہیں ہے جو علی کے فضائل کا ہتھوڑا سہ کے بھی اور اونچا اڑ جاتے ہیں. یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد، نام تو نقش نگین امر اللہ الصمد. اللہ سب مل کر جن جن علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد، نام تو نقش نگین امر اللہ الصمد، لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چوتو. لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چون تو لم یکن بعد از نبی مثلت لہو کفوا احد. وہ کہہ رہا ہے اے علی تیری ذات قل هو اللہ احد کا ثبوت ہے. یہ اگر کہے کوئی بندہ پوچھے میں نے غضنفر کو نہیں دیکھا، یہ کہے مجھے دیکھ لو، جنہوں نے دیکھا ہے وہ مانیں گے؟ وہ کہیں گے یار تیرا قد ہی اتنا نہیں ہے، تیری قامت اتنی نہیں ہے، تیرا چہرہ ویسا نہیں ہے، تیرا ناک نقشہ ویسا نہیں ہے، تیرے ہاتھ پاؤں ویسے نہیں ہے. چلو کوئی ملتا جلتا تو لاتے. اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے جب کائنات نہ پوچھا خدا کے بارے میں بتاؤ، لفظوں میں الجھے رہے. جب علی سے پوچھا کہ اس کا بدن ہو تو کیسا ہو، فرمایا ادھر دیکھو بس ایسا ہو. اور بخاری سے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تو اللہ جانے ہزاروں پردے علی کی ذات پر رہے میدان قیامت میں. اسی لیے تو اللہ نے دنیا میں علی کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں کیا. رسول سے لوگ پوچھنے آئے تھے کہ ہم نے علی کو کیا کہنا ہے، تو فوراً 30واں پارہ شروع ہی یہیں سے ہو رہا ہے. سورہ نبا کی پہلی آیت ہے، رسول کے بولنے سے پہلے آیت آ گئی تھی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. رسول یہ آپ سے نبأ عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ یا کلا، یہاں یہ ہرگز نہیں جان سکتے. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں جان سکتے، قیامت کو جانیں گے. میں کہہ گیا، میں کہہ چکا، تم رہ گئے. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کو جانیں گے. علی کیا ہے؟ جس علی کے اللہ نے علی جنوانے کے لیے قیامت کی میعاد دی ہے، دنیا میں تو جانے گا کہ علی کیا ہے.
وہاں بھی یہی پتا، دنیا میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، دنیا میں بھی نقوی صاحب یہی ہوتا رہا ہے کہ بندے بھلاتے خدا کو رہے، ہیں پاتے مرتضی کو رہے۔ چلو جی تم میں کوئی بڑا چودھری ہوگا، کوئی بڑا ملک، کوئی بڑا خان، کوئی بڑا مخدوم، کوئی بڑا فاطمی، کوئی بڑا ہاشمی، تمہاری بات میں نہیں کرتا، تمہارے بابا آدم کی کرتا ہوں۔ ہیں نعرہ ڈھیلا ہو گیا نا؟ جنت سے جنت سے نکل گئے ابا میاں اور اماں جی، بس دل میں تمنا کر بیٹھے تھے حضرت آدم، دل میں کہ میں محمد والے محمد جیسا ہوتا۔ اللہ نے کہا بے لباس کر کے اسے نیچے پھینک دو۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں۔ قرآن پڑھ، سورہ اعراف پڑھ، سورہ کہف پڑھ، قرآن منبر پہ لے آ، طافقات یقصفان علیہما من ورق الجنت، جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لپیٹ کے اترے۔ تیرا باپ آدم سوچے تو بے لباس کر کے اللہ پھینکتا ہے۔ افسوس ہے ممبر ہے، ممبر کے تقاضے مجھے کھل کے کچھ کہنے نہیں دیتے، بیٹھک یا ڈیرا ہوتا تو میں اور لفظ استعمال کرتا۔ پھر سوچنا تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ان جیسا ہوں، تیرا کیا ہوگا؟ ہاں، اور پھر ایک جگہ بھی نہیں لا پھینکا۔ ایک کو حجاز میں، ایک کو کوہ سراندیپ سری لنکا میں، فاصلہ دیکھ لو، ہاں وہاں 500 سال ابو البشر روئے، 500 سال، 500 سال وہ سنتا رہا فریاد، وہ دیکھتا رہا رونا۔ اب وہ بے دل ہے، دل تو ہے نہیں کہ پسیجے رحم آئے۔ یہ تو دل والوں کی علامتیں ہیں، وہ تو بے دل ہے۔ 500 سال کے بعد چونکہ کریم بھی ہے، اس نے کہا جبریل یہ 5 کروڑ سال روتا رہے مجھے کیا ہوگا بھلا، جا اسے بھولا سبق یاد دلا۔ جبریل آیا، آدم جب روح تیرے بدن میں آئی تھی، پہلے آنکھوں میں آئی تھی تو عرش پہ کیا نظر آیا؟ 5 نور۔ جب تک ان کو وسیلہ نہیں بنائے گا قیامت تک روتا رہے گا، اسے کچھ نہیں ہونے کا۔ بس اب دعا، نقوی صاحب کیا کر رہے ہیں آدم؟ الہی بحق محمد وانت المحمود، الہی، ہر لفظ کے بعد الہی الہی، 5 کا واسطہ دے رہا ہے۔ ہاں اب حقیقت دعا کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بس ابھی دعا کے فکرے ختم ہوئے تھے، تر 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 گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، ایک نقابپوش آدم بس سر اٹھا، ہوا کو پہچان بھی لے، میرے پیچھے اتار بھی لے۔
جو مست کریں گے جو نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، میں نے عرش پہ دیکھا، میں نے فرش پہ دیکھا، کعبے کا گوہر، زہرا کا جوہر، جبریل کا ٹیچر، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ، ہاں ہاں بس جیتے رہو، میں تم سے راضی، میرا مولا تم سے راضی ہو۔ اب تسلیم شاہ حق کیا تھا؟ جلدی جلدی گھوڑے سے اتارتے، لیکن ملک اور اتارا نہیں۔ ہاں بس ختم ہو گئی میری بات۔ سوار نے کہا مجھے اور کام بھی ہے۔ اتار اتار اتار۔ آگے غضنفر تو نہیں تھا، ابو البشر تھا، مسجود ملائک تھا، خلیفۃ اللہ تھا، زمین پہ اللہ کا نائب تھا۔ کہتے ہوا اتاروں گا بعد میں ششدر ہوں، پہلے میرا مسئلہ حل کر۔ کیا؟ میں نے آواز دی تھی اللہ کو، کو تھا ہوا لانے والے، تو کون ہے؟ فَكَشَفَ النَّقَابَ عَنْ وَجْهِهِ، سوار نے نقاب الٹ کے کہا تو بھی جان لے اور قیامت تک اولاد کو وصیت کر کے مرنا کہ مشکل زدے مشکلوں میں پکارتے جلی کو ہیں، آتا علی ہے۔ آدم وصیت کر کے جانا، مصیبت زدے مصیبتوں میں بلاتے خدا کو ہے، آتا مرتضی ہے، یا علی ذاتت ثبوت قل هو اللہ احد۔ جی کھل گیا بھید کے بس برتر و بالا ہے علی، کھل گیا بھید کے بس برتر و بالا ہے علی، بزم کونین کی رکنیت کا اجالا ہے علی۔ ابھی آدم کے دل کو خمیر آیا نہ تھا جب سے میرے مولا نے خلیفہ کا لقب پایا تھا۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ قبلہ صاحب کی دیکھ دو سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر برائے ظہور امام منتقی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ محمد
کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، سلامت رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ اور یہ بھی دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اپنی طرف سے اللہ جانے میں کیا پڑھ دیتا۔ ظہیر بھائی نے مجھے بتایا کہ تابوت بنایا گیا ہے بیمار کربلا کا، ہاں زیادہ طویل و عریض نہیں، میں حد 3 جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بغیر کسی تمہید اور رنگامیزی کے میں نے بات شروع کر دی ہے۔ 3 لفظ سجاد کی زندگی کا روگ بن گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کون کون سے؟ جوانی، بازار، پردہ۔ ہاں، کسی جوان کو دیکھا تو اکبر کا کلیجہ یاد آیا، بازار سے گزرے تو ماں کی بے ردائی یاد آئی۔ اللہ اکبر۔ کسی پردہ دار کو دیکھا تو علی کی بیٹی کی لٹی ہوئی چادر پہ روئے۔ العظمت للہ۔ پانی نہیں روتا رہا علی کا بیٹا۔ ذات واجب کی قسم، میں کہا کرتا ہوں ممبروں سے کہ زہر دینے والوں نے لعنت کا حقدار جو بننا تھا کہ زہر دے دیا میرے مولا سجاد کو، اگر چند دن انتظار کر لیتے پھپھی کی چادر کو رو رو کے خود مر گیا ہوتا۔ خدا کی قسم، کتابیں پڑھو، روایات میں ہے، بس یہ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اگلے سال رونا اسی کے حصے میں آئے گا جو رہے گا۔ میں نے تو بس 2 لفظ کہہ کہ ممبر چھوڑ دینا ہے، اور پھر اگلا سال ہے تمہارے مقدر کے لیے۔ علی کی بیٹی کی نظر مجھ پہ بھی ہے، ہر عزادار پہ بھی۔ خون رو رو کر اتنا کمزور ہو گیا تھا سجاد، جیسے ہوا میں نازک پودا ٹھہر نہیں سکتا بلکہ لہراتا رہتا ہے۔ لاہور والوں، ایسے سجاد کا بدن ہوا میں لہراتا تھا۔ نعمان ابن منذر مدائنی نے منہ پہ ماتم کر کے کہا، اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو ہم پہ رحم کرو۔ کیا کروں؟ کہا تھوڑا رویا کرو۔ پر نالا پہلے سے لہو کا بڑھ گیا۔ کہا ابن منذر مجھے ایک بات کا جواب دے۔ مولا میں تیری بات کا جواب دوں؟ کہا آسان ہے۔ تو مولا پھر پوچھئے۔ کہا ابن منذر کوئی غیرت مند بیٹا دیکھ رہا ہو اور کوئی بندہ اس کے سامنے اس کی ماں کے سر سے برقع اتار لے تو اس غیور بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کہا کوئی غیور بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہو اور کوئی بندہ اس کی ماں کے سر سے چادر اتار لے تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ابن منذر کہتے ہیں مولا اسے مر جانا چاہیے۔ کہا مجھ سے پوچھ میں شام سے زندہ کیسے واپس آیا؟ میرا حق تھا میں بازار شام میں مر گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ جو اس انداز سے رو رہا تھا مر گیا ہوتا۔ بس ختم کر دیا ہے میں نے سارا، پرسہ تمہارا ہو چکا، عبادت تم نے کر لی۔ میری دعا ہے تمہاری آنکھیں کسی اور غم میں کبھی اللہ کرے اشک بار نہ ہوں۔ بس سارا کچھ چھوڑ دیا، آخری فکرہ
ہے اس کے لیے جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا دل ہے. زہر ملا ہوا ہے سجاد کو, سارا کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے. اور رونے والوں یہ تو جانتے ہو جب زہر جگر تک پہنچتا ہے پھر جگر کو کاٹتا بھی ہے, پھر جگر کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں. سینہ دبا کے تڑپ رہا تھا بستر پہ کہ اچانک تکیے پہ دونوں کوہنیاں رکھی, شام کی طرف منہ کر کے عالم جلال میں کہا کون کہتا ہے تیرا وارث کوئی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ تو بے وارث ہے؟ جناب باقر نے کہا بابا کس سے باتیں کر رہے ہو؟ رو کر کہا بیٹے میرا میت چھوڑ دو, میں جانوں میرا مقدر جانے. اجازت امامت سے شام چلے جاؤ, فضا کی آخری سانس اٹکی ہوئی ہے, جا کے پہلے فضا کی تجہیز و تکفین کرو, میری سفروں کی ساتھی ہے. لفظ سمجھ لینا. اجازت امامت سے پہنچے, قدموں کی آہٹ سنی, تڑپ گئی فضا. سجاد بسم اللہ آ گئے ہو؟ مولا میں نے 3 دفعہ پکارا, میری تیسری آواز پہ آئے. باقر نے رو کر کہا دادی میں سجاد نہیں, میں باقر ہوں. تیرا بابا کیوں نہیں آیا؟ کیا میں اس لائق نہیں تھی کہ آخری وقت سجاد میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ رکھتا؟ باقر نے رو کے کہا میں بتا نہیں سکتا, میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. جیسے ہی فضا کی نظر پڑی کہا باقر تجھے زینب کی چادر کا واسطہ مجھے مدینے پہنچا, میں سجاد کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ سنبھالوں. کہا میرے بابا کے سرانے دیکھ. دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے ہاتھوں کا پیالہ بنایا ہوا. سجاد میں تیرا جگر سنبھالنے آئی. ماتم حسین.